انفارمیشن کمیٹی آج آپ کے پاس اس ہنگامی پریس کانفرنس میں سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ آئے ہیں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر اعجاز شاہ صاحب نے بہت غیر ذمہ دارانہ ایک بیان دیا تھا، اور پھر اس بیان کے بعد ہم نے کل کا سارا دن انتظار کیا ہے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن، کوئی اپالوجی، یا اس ریاست مدینہ میں کوئی ان سے مطلب شاید ان کو کوئی اس عہدے سے ہٹا دے، کوئی سزا و جزا کا سسٹم ہو. لیکن ایز یوزول اپوزیشن کے اوپر کوئی بات آتی ہے یا ہماری فیلنگز کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو گورنمنٹ اندھی بہری ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنے پریس کے بھائیوں کے سامنے آئے ہیں اور اپنی جو یہ فریاد ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ انتہائی، میں آج نہ صرف اپنی پارٹی کی صوبائی ترجمان بلکہ شہید بشیر بلور کی بہو اور شہید ہارون بلور کی وائف کی حیثیت میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں. میں نے پرسنلی جب خود یہ بیان سنا تو مجھے انتہائی دکھ ہوا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے مرڈر میں خود ان کی آپ زبانی امپلیکیٹڈ ہے، وہ اس پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز کے بارے میں اس عجیب انداز میں بات کر سکتے ہیں جس پارٹی نے 1000 سے زیادہ اپنے ورکرز کی قربانی دی. ہمارے بیشتر لیڈرز، ہمارے ورکرز بموں میں، گولیوں میں، عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کے سینہ تان کے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہم تو سمجھتے تھے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے کہ یہ جب آپریشن ہوا ہے، جس سے پہلے ہم نے پراپر ڈائیلاگ کیا تھا کیونکہ ہم ایک پختون روایت میں یقین کرتے ہیں، ہم نے ڈائیلاگ کو فل چانس دیا تھا. لیکن جب وہ ناکام ہوا تو جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے عوامی نیشنل پارٹی نے اس آپریشن کو اون کیا. جب ہمارے جوان فیلڈ میں گولیاں کھا رہے تھے تو عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈرز اسی طریقے سے اپنے گھروں سے نکالے جا کے شوٹ کیے جا رہے تھے، بامز میں ٹارگٹ کیے جا رہے تھے، ٹارگٹ کلنگ کا شکار بن رہے تھے، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کبھی اپنا بیانیہ نہیں بدلا. تو ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہم ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے اپنے ملک کو اس دہشت گردی کی لہر سے بچا رہے ہیں، اور جو سیف پیسج مانگا جا رہا تھا ٹو پنجاب، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان کی قربانی دے کے ہم باقی پاکستان کو بچا رہے تھے. ہمیں اپنے شہیدوں پہ، ہمیں اپنے ورکرز پہ، ہمیں اپنے لیڈرز پر ناز ہے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو یہ ایک بیان آیا ہے تو جو انٹائر ایک نیریٹو بنا تھا اس آپریشن کے بارے میں اور ان کے یہ جو شہادتوں کے بارے میں، وہ سارا مڈی ہو گیا ہے. آج کل وہ زمانہ ہے کہ پاکستان فیٹف کی بھی واچ لسٹ پہ ہے. انڈیا میں یہ ہمیں ہمارے روز وزراء بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہر پولیٹیشین کی چھوٹا بڑا بیان بہت مائنیوٹلی شریڈ کر دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. تو اکراس دا بارڈر لوگ اس بیان کو کس انداز سے دیکھتے ہوں گے؟ ہم ایز اے پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے، غیر جانبدارانہ لوگ اس کمیشن میں بیٹھیں اور اس اسٹیٹمنٹ کی وضاحت ہو کہ یہ اسٹیٹمنٹ کس بیس پہ ایک اتنے ذمہ وار شخص نے دیا ہے، اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کے بعد وائی واز دیر نو فال آؤٹ، وائی واز دیر نو کویسچن، وائی واز دیر نو آنسر. سیکنڈلی، ہمارے صوبائی صدر اور میرے بھائی ایم الولی خان صاحب نے کل 10 دنوں کا نوٹس دیا تھا کہ جی ہمیں 10 دن کے اندر اندر اس منسٹر کا استعفیٰ چاہیے. 1 دن گزر گیا ہے، 9 دنوں کی مہلت ہے. 11 نومبر کو عوامی نیشنل پارٹی اپنی پھر فل اسٹرینتھ لے کے، اپنے سارے ورکرز اور اپنے سارے لیڈرز لے کے پھر اسلام آباد جائے گی، اور وہاں پہ ہمیں لوگوں کو تمیز سکھانا بھی آتا ہے اور لوگوں سے استعفیٰ لینا بھی آتا ہے. میں نے کبھی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کوئی پرسنل بات نہیں کی، لیکن آپ لوگوں سے آج یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری آج شادی کی 25ویں اینیورسری ہے، اور جو دن نارمل گھروں میں، خاندانوں میں خوشی کے ساتھ لوگ مناتے ہیں، جشن کے ساتھ مناتے ہیں، وہ میں اور میرے بچے اب یتیم خانے جا کے خیرات کر کے اور قبرستان جا کے اور پھولوں کی چادر چڑھا کے سیلیبریٹ کریں گے.
ہم بھی انسان ہیں, ہمارے دل بھی گوشت کے ہیں, ہمارے بھی جذبات ہیں, تو ہمارے جذبات کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے. ہماری جو یہ قربانیاں ہیں جن کے ساتھ ہمیں ساری عمر گزارنی ہے, ان کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے. اور ایک دفعہ پھر اس پلیٹ فارم سے میں کہتی ہوں کہ اعجاز شاہ صاحب شوڈ ریزائن اور شوڈ بی میڈ ٹو ریزائن ایکولی. ایک اور بات آپ سب کے نوٹس پہ لانا چاہتی ہوں کہ جس عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے, جو یہ آج کل کے غدار ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا ہے, یہ وہی عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں جہاں پہ شہید بشیر بلور کو ہلال شجاعت سے نوازا گیا ہے, میاں افتخار حسین کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے, اور افضل خان لالا کو بھی ہلال شجاعت سے نوازا گیا ہے. یہ ہماری ریاست نے ان کی شہادتوں کو اون کیا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے. میرے ہسبینڈ ہارون بلور کی شہادت پہ پراپر ہمیں ساری فیملی کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ یوم شہداء کے فنکشن پہ بلایا گیا تھا, ان کی ریل چلائی گئی تھی. تو آئی تھنک یہ عوامی نیشنل پارٹی اور اسٹیٹ کے اداروں کے بیچ میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے, یا جو ہمارے پختون پولیٹیشنز ہیں ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, تاکہ جو اس بیلٹ کے اور اس خطے کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ پاورز دیٹ بی تک پہنچ ہی نہ سکیں. تو آپ سب کی وسادت سے ہم اپنے یہ ڈیمانڈ سے وائنڈ اپ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ انکوائری کمیشن ہو اور 11 نومبر سے پہلے منسٹر صاحب اپنا استعفیٰ دیں. اینی کویسچنز؟ دیکھیے جی, پھر ہم جب 11 نومبر کو جائیں گے تو ہم بے شک باچا خان بابا کے پیروکار ہیں, لیکن ہم اپنے حق کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں, اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کے آنچل پہ کوئی داغ ڈالے یا ان کی ریپوٹیشن کے ساتھ کوئی کھیلے, یہ تو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے. پھر ہم وہاں پہ جا کے وہ کچھ کریں گے کہ جو اسلام آباد نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا. نہیں جی, وہ استعفیٰ ہر حال میں دیں, اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ہماری طرف سے. جی اگر جیسے ہمارے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب نے ایک 10 دن کی مہلت دی ہے, ان 10 دنوں کے اندر اگر اعجاز شاہ صاحب استعفیٰ خود نہیں دیتے یا ان سے استعفیٰ پرائم منسٹر صاحب نہیں لیتے, 11 نومبر کو عوامی نیشنل پارٹی پھر اسلام آباد جائے گی اور ہم وہاں پہ اپنے طور سے پھر ان سے استعفیٰ لے کے رہیں گے. یہ پریس کانفرنس کا ایجنڈے سے تو ہٹ کے, لیکن میں آپ لوگوں کو پھر بھی یہ بات شیئر کر دوں کہ یس, آپ کو پتہ ہے ہماری پختون بہت مہمان نواز ہوتے ہیں, تو ہماری بھی خواہش ہوگی کہ ہم جو آؤٹ آف ٹاؤن مہمان آئے ان کی خاطر تواضع کریں, اور مولانا صاحب کے ورکرز کی بھی اسی طرح دل ہوگا. لیکن جلسہ ہمارا کنفرمڈ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی موڈیلٹیز جو ہیں یہ ہمارے آپس میں بیٹھ کے جو پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے وہ دیکھے گی, اور جو وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اسی طریقے سے ہم جلسے کی تیاریاں کریں گے.